لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. محترم سامعین و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں اس اللہ عز جل وحدہ لا شریک جو ارض و سما کے مالک ہے، جو خالق کائنات ہیں، جو تدبر الامور ہیں، جو رازق مالک ہے، ان کی تعریفیں، کبریائیاں اور بڑائیاں، حمد و ثنا اور عظمت بیان کروں کہ اس اللہ عز جل وحدہ لا شریک نے ہم سب کو نہ صرف انسان بنایا بلکہ ہمیں اور دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت بھی عطا کی۔ اس اللہ عز جل نے ہم بنین و انسان کو نہ صرف تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا بلکہ ہماری تمام طرح کی ضروریات کو بھی مہیا کیا، اور ہمیں سب سے بڑی نعمت اسلام و نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، اور اپنی سب سے عظیم اور قیمتی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے
اس کتاب کو ہم بنین و انسان کے لیے ہدایت کے طور پر اس دنیا کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا۔ محترم سامعین، اس کے بعد میں اللہ کے بھیجے ہوئے ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی آقا مدنی احمد مصطفیٰ تاج تر مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے موت ایک اٹل حقیقت ہے اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اور اس موضوع کے کچھ باتوں پر میں نے روشنی ڈالا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کی کچھ اور باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے آج کے جمعہ اختتام کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خوبی اور واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ انسان ہر وہ چیز جس کو اللہ نے روح دیا ہے، اس کو آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے دیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا عام انسان ہو، ولی ہوں، سبھی کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا، حتیٰ کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں، اور موت کی دعویٰ کرتا تھا کہ اسے موت نہیں آئے گی، لیکن ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی روح کو قبض کر لیا، اس کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں کہ ہر شخص کو، جس کو بھی اللہ نے روح عطا کی ہے، اس کو مرنا ہی ہوگا، موت کی کڑوی گھونٹ کو پینا ہی پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ موت آخر کر ہمیں آئے گی، پھر ہم موت سے اتنا غافل کیوں ہیں؟ کیوں موت سے اتنا دور ہیں؟ موت کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ہمارے سامنے ہمارے کتنے دوست و احباب، کتنے پڑوسی، کتنے رشتہ دار ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے سامنے ان کی روح قبض کر لی گئی، ہم نے اس کے اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھایا، کاندھے پر اٹھائے قبرستان تک لے کے گئے، ان کو تدفین کا عمل بھی کیا، پھر بھی ہمیں موت یاد کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، یاد رکھے، یہ جو موت ہے جس کو آج ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں، اس کے تعلق سے حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں، یعنی موت کو یاد کرنے والے لوگوں کی 3 مرحلہ ہے، 3 قسمیں ہیں۔ پہلا انسان، وہ موت کو یاد نہیں کرتا، دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، دنیا کی عیش پرستی، دنیا کی محبت، دنیا کی لذت، دنیا کی مٹھاس اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے، اور وہ موت کو کبھی یاد کرتا ہی نہیں ہے، موت کو چاہتا ہی نہیں ہے، موت سے نفرت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی
اسے ہمیشہ کے لیے دے دی جائے۔ یہ دنیا کے سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں جو موت سے بالکل غافل ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ دوسرے انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب جب وہ موت کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگ جاتا ہے، آخرت کو سنورنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اسے بھی کبھی کبھی موت سے نفرت ہوتی ہے، یہ بھی کبھی کبھار چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، لیکن اس کی صورت الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے دنیا کے اندر ابھی تک اتنی بڑی بڑی گناہیں کر لی ہیں کہ اگر میں ان گناہوں کی حالت میں میری موت آ جاتی ہے، میں آپ کے سامنے اٹھائے جاؤں اور تو مجھے سوال کرے کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا، تو میں جواب نہ دے سکوں گا۔ اللہ اس لیے میں ان موت کو نہیں چاہتا تاکہ میری موت کا وقت آئے اس سے پہلے میں نیک عمل کو کر لوں، اور نیک عمل کر کے جب میں تیرے پاس جاؤں تو صحیح صحیح جواب دے سکوں۔ یعنی اس کی صورت الگ ہے، موت چاہتا ہے لیکن موت سے کبھی نفرت بھی کرتا ہے، نفرت کرنے کی وجہ الگ بن گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، موت کے وقت پانی پلانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے مرنے سے پہلے جب وقت صحیح رہے، جب جوانی کی عمر رہے، اس وقت عبادت کرے، اس وقت خواہشیں اور تمنائیں کریں کہ ہم نیک عمل کر لیں تو فائدہ آنے والی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ جو موت کو یاد کرتے ہیں، وہ ہر لمحہ موت کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا موت کو یاد کرتے رہتا ہے۔ ایسے لوگ موت سے نفرت نہیں، محبت کرتے ہیں، موت کے متنمی ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ اللہ کو عبادت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کے تیسری قسم کے لوگ جو ہے دنیا کے سب سے بہترین قسم کے لوگ ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، اے لوگو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، دنیا کی محبتوں، دنیا کی عیش پرستی، دنیا کی آرزوؤں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي عَيْشٍ مِّن ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ جو شخص موت کو تنگی کی حالت میں یاد کرتا ہے، تنگ دستی کی حالت میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگی کی حالت کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان موت کو تنگ دستی کی حالت میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیو، اگر کوئی اسے یاد کرتا ہے یقیناً اس کی زندگی خوشگوار بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک انصاری صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہنے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی انسانوں میں سے، مومنین میں سے سب سے بہترین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں، لوگوں سے ملتا ہے تو بڑی خوشنما مزاج ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، بڑوں کی آداب کرتے ہیں، چھوٹے پر شفقت کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد مومنین میں سے سب سے عقل مند مومن یا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عقل مند مومن، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اکثر للموت، موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے جو بعد کے مراحل ہیں ان مراحل کی تیاری دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کرتے رہتا ہے۔ اولئک الاقیاس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہیں۔
یعنی موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کے جو مرحلے آئیں گے ان مرحلے کی تیاری کرتے رہتے ہیں، یہ انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ آج دنیا میں کس کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ کامیاب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اس انسان کو جس نے بڑے بڑے پلاٹ خرید لیا ہو، جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا ہو، جس نے بڑا بڑا کارخانے تیار کر لیے ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں اپنے گھروں کے سامنے لگا کر رکھا ہو، اس کو ہم کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھے یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کون کامیاب انسان ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کامیاب انسان تب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، وہ کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی سامان ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ موت، یہ زندگی آپ کو کب دھوکہ دے کر موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ اس لیے اصل کامیابی وہ شخص کو ملتا ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا ہے، ہار اور جیت کا دن۔ دنیا کے اندر انسان ہارتا بھی ہے، جیتتا بھی ہے، لیکن قیامت کے دن جو انسان ایک بار جیت لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا، اور جو ایک بار ہار جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ جو انسان وہاں کامیاب ہو گیا حقیقت میں کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہو گیا وہ حقیقت میں ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی موت کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگوں کو دنیا کے اندر 3 انعام عطا کرتا ہے، 3 اکرام کرتا ہے ان کا۔ پہلا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جلدی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ گناہ ہوتی ہے انسانوں سے، اللہ تبارک و تعالی اسے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق جلدی دے دیتا ہے۔ دوسرا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ جو مال اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے اس مال میں وہ قناعت نصیب ہوتی ہے، اسے لالچ نہیں کرتا، کوئی بری لالچ نہیں، جتنا مال ہے شکر صبر سے اسی مال پہ اکتفا کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں زیادہ مال کی۔ تیسرا اکرام، عبادت کرتا ہے انسان، عبادت کرنے کے لیے مسجد نماز کے لیے آتا ہے، اسے اس نماز میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، مسجد سے نکلنا نہیں چاہتا، نماز ہو گئی اپنے جائے نماز پر بیٹھے اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اللہ سے لگا ہوا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان موت کو یاد نہیں کرتا اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح سے دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے۔ پہلا سزا، گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلدی توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اور یہ سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کی توفیق نہ ملے۔ توبہ کی توفیق مل جائے، گناہ ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گناہ ختم، وضو کیا وضو کے پانی کے ساتھ ختم، سجدے کیے سجدے کے ساتھ گناہ جھڑ گئی، ختم ہو گئی چھوٹی چھوٹی گناہیں، اور بڑی گناہ کے لیے توبہ شرط ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، بڑے گناہ بھی ختم ہو گیا، اب اسی حال میں اگر موت آ جائے کیا ہمیں کوئی چیز جنت جانے سے روک سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ گناہ ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، فیصلہ فرشتوں کے حکم دیں گے اللہ رب العزت، لے جاؤ اسے آرام سے فلو کے بستر پر لے جا کر سلا دو۔ کتنا اچھا فیصلہ ہوگا اس وقت۔ میرے بھائیوں، تو کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتا ہے 3 طرح سے اسے دنیا میں سزا دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، اور دوسرا یہ اسے جو مال نصیب ہوتی ہے
اس مال میں اسے قناعت نہیں ہوتی ہے، مال ایک مل رہی ہے، اس کے بعد بھی اور بھی چاہت ہوتی ہے، اور بھی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان، ابن آدم کے پاس دو سونے سے بھرا ہوا وادی بھی ہو تو تیسرے وادی کی تلاش میں رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کی لالچ نے، دنیا کی خواہش نے، دنیا کی مال کی لالچ نے اسے قبرستان تک پہنچا دیا، اسے ہلاک و برباد کر دیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، قبرستان تک پہنچ گئے، مر گئے، لیکن پھر بھی مال کی لالچ ختم نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ دنیا کے اندر جو انسان کو دوسری سزا ملتی ہے وہ یہ کہ جو مال نصیب ہوتی ہے اس پر قناعت اسے نہیں ہوتی ہے، اور لالچ اور لالچ، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو سزا ملتی ہے وہ عبادت کرتا ہے، مسجد آتا ہے، لیکن ہر وقت باہر اس کے دل رہتا ہے مسجد سے کب نکلیں گے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز میں دل نہیں ہے، کب جماعت ختم ہوگی کہ مسجد سے نکل کر چلا جاؤں، اسے سکون نصیب نہیں ہوتی، اسے عبادت میں لذت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، یہ سزا ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی مٹھاس کو، دنیا کی خواہشیں اور آرزوؤں کو جو چیزیں ختم کر دیتی ہیں اور آخرت کو جو چیزیں یاد دلاتی ہیں وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ قبرستان کی زیارت انسان کو آخرت کو یاد دلاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اے میرے صحابہ تم لوگ قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبرستان کی زیارت تم کو موت کی یاد دلاتا ہے، اور یقین مانیے جو انسان قبرستان کی زیارت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ضرور پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے آخرت کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ کے قبرستان پر گئے، قبر پر گئے اور زار و قطار روئے، صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے وہ لوگ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت لربی ان یستغفر لها، میں نے اپنے رب سے میرے والدہ محترمہ کے گناہ کے بخشش کے لیے اجازت طلب کی، فلم یؤذن، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، میں نے والدہ محترمہ کے قبرستان کی زیارت کی اجازت طلب کی، فَأَذِنَ لِي، تو مجھے اجازت مل گئی، فَزُرُوا الْقُبُورَ، اے میرے صحابہ اس لیے قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیوں زیارت کرنا ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، یہ موت کو یاد دلاتی ہے، اور دوسری روایت میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبرستان کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ قبرستان کی زیارت آپ کے دل و دماغ میں بٹھائے گا۔ لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، آج کل کا معاملہ کیا ہے، جنازے کندھے پر ہیں، میت لے کے چل رہے ہیں، تب بھی خاص کر کے نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے ہنسی مذاق ٹھٹا تمسخر پن جاری ہے، اس کو چونٹیاں کاٹنا، اس کو چونٹیاں کاٹنا چل رہا ہے، کندھے پہ میت ہے، لے جا رہے ہیں قبرستان، تدفین کرنا ہے، پھر بھی موت کی یاد نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ دفنا چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کتنے لوگوں کے جنازے میں شرکت کر چکے ہیں، پھر بھی اسے موت کی یاد نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ، آج قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان صحیح معنی میں موت کی تصور کو ذہن پہ کر لے تو زندگی میں ہنسنا بھول جائے، اور آج قبرستان کے اندر جائیے ملے گا وہ اس کو مار رہا، وہ کہہ لگا کے ہنس رہا، یہ باتیں وہ باتیں۔ ارے بھائی قبرستان عبرت کی جگہ ہے، قبرستان سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے، قبرستان موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، آخرت کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سوچنا ہے آج ہمارے اس بھائی کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، کل ہماری بھی باری ہوگی، ہمیں بھی اسی قبرستان میں ایسے ہی قبر میں جانا ہوگا۔
لیکن نہیں، دسیوں مرتبہ قبرستان سے ہمارے گزر ہوتی ہے، ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اس طرح سے قبرستان پہ آنا ہوگا، ہماری بھی باری آئے گی ایک دن، نہیں سوچتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑی وجہ دل سخت ہو چکا ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، اور جو انسان دل میں نرمی لانا چاہتا ہے، دل کی سختی کو دور کرنا چاہتا ہے، اسے 3 کام کرنا پڑے گا۔ کیا 3 کام؟ پہلا، جس گناہ میں مصر ہیں، جس گناہ میں مشغول ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کون سی گناہ کرتے ہیں، خود کو معلوم ہوتا ہے، تو جس گناہ میں آپ مشغول ہیں اس گناہ سے فوراً توبہ کرنا ہوگا، اور جو دینی مجالس ہوتی ہیں، درس ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلانے کے لیے جگہ متعین کی جاتی ہے، اس میں شرکت کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اس کی معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس موت کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی ہے کہ یہ وہ موت ہے جو بچے کو یتیم بنا دیتی ہے، جو اپنوں سے ہمیں جدا کر دیتی ہے، جو ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے الگ کر دیتی ہے، سوچنا پڑے گا۔ تیسری چیز، موت کسی انسان کے پاس، آپ جانتے ہیں سکرات الموت، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ موت کے قریب پہنچا دیا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جس کے پاس موت کی سختیاں حق لے کر آ چکی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیے، بیٹھیے، دعا کیجئے، رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا، اس کے موت کی آسانی کی دعا کیجئے، وہ جاکنی کے عالم میں ہیں، ان کی سختیوں کو سمجھیے، محسوس کیجئے، تاکہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو، کیونکہ جس چیز کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے یقیناً وہ چیز آپ ذہن پہ تصور کریں گے، اور جب تصور ہوگا تو یقین مانیے اس چیز کو کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا کہ ہمیں اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے۔ حدیث بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن وقت کم ہے، میں مختصر طور پر یہ بتاؤں کہ ابن ماجہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو آپ سنتے ہیں، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس انسان کی موت کیسے ہو رہی ہے، دفنائیں گے، قبرستان جائیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، ان سے اور کفن دفن میں بھی شامل رہیں گے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی کل ہونے والا ہے۔ یاد رکھے ایک چیز، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، وقت جیسے جیسے ڈھلتا ہے اس کے پاس 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بوڑھا نہیں ہوتا اور جوان ہوتا ہے۔ کون سی چیز؟ دنیا کی جو محبت ہوتی ہے نا، بڑی عجیب چیز ہے۔ سنیے حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، 2 چیزیں انسانوں میں عمر رسیدہ رہتا ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بوڑھا تو ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی ڈھل جاتی ہے، لیکن ان میں وہ 2 چیزیں جوان ہوتے رہتا ہے، بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی آرزوئیں اس انسان میں جوان ہوتی رہتی ہیں، اور دوسری چیز وطول الامل، دنیا کی بڑی بڑی امیدیں۔ انسان جتنے بوڑھا ہوتے جائیں گے اس کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنا، اولادوں سے محبت، مال سے محبت، دنیا کی چاہت بڑھتی جائے گی، اور وہ چاہیں گے، اس کے سامنے امیدوں کی ایک لمبی فہرست ہوگی کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، بچوں کے لیے کرنا، وہ کرنا، وہ کچھ سمجھیں گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی محبت ہی ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب ایسا ہو ایسا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں دوسری حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکبر ابن آدم حسنان، 2 چیزیں ایسی ہیں جب جب بنو آدم بڑے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ایک ہے مال کی محبت اور دوسری ہے زندگی، لمبی زندگی۔ 70 سال ہو گئی، اب کمزور ہو رہا ہے بدن، اب اسے زندگی اور لمبی چاہیے، خواہش کرتا اللہ اور کچھ دنوں مل جائے،
میرے بھائیو یاد رکھے، زندگی چاہے کتنی بھی لمبی مل جائے آپ کی خواہش ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج انسان کے سامنے موت پڑی رہتی ہے، میت پڑی رہتی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بھی مر گئے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اس کی زندگی کو اس نے دنیا کی چیزوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ بڑی بڑی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جتنی بھی آرزوئیں کر لے، تمنائیں کر لیں، موت آئے گی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان آرزوؤں کے ختم کے بعد ہم عبادت کر لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ایک خواہش، ایک آرزو ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے دوسری آرزو آ جائے گی، اس سے پہلے کہ آپ کی قیمتی حصہ جو زندگی کا تھا وہ گزر چکا ہوگا۔ پتہ چلا آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، موت آپ کے پاس آ چکے ہیں، موت کے فرشتے دستک دے چکے ہیں، چلو اب تمہارا وقت ہو گیا ہے۔ اور آپ اس وقت کیا کریں گے؟ افسوس کرتے رہیں گے۔ آج کل نوجوان دو چیزوں میں بڑی گمراہیت میں ہے، خاص کر سبھی انسان دو چیزوں میں گمراہیت میں ہے۔ کیسے؟ جہالت ایک چیز ہے۔ کیسی جہالت؟ سنیے، وہ کہتے ہیں موت جو ہے یہ بڑھاپے کے عمر میں ہی آئے گی، جوانی میں نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے جوانی میں آئے گی یا نہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا۔ میرے بھائیوں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا 10 لوگ بھی ایسے ملیں گے جو 70-80 سال کی زندگی میں اپنی عمر کو فنا کی ہو؟ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے حالانکہ کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن 10 ہی لوگ ہوتا ہے گنا چنا کہ وہ عمر کو پہنچا ہے 70 سال 80 سال یا اس سے بھی زائد لیا ہو انتقال کے اس عمر میں۔ باقی سب اس سے پہلے ہی جوانی کی عمر میں چلے گئے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے کہ موت جوانی نہیں دیکھ کر آتا، موت بڑھاپے کے دیکھ کر نہیں آتا، جب بھی اس کا وقت ہو جائے وہ آ کر رہتی ہے۔ اور یہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ موت صحت مندی میں نہیں آئے گی، صحت مند رہیں گے نہیں آئیں گے، بوڑھا یعنی بیمار جب ہو جائیں گے تبھی آئیں گے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ موت جب اسی وقت آئیں گے جب آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے ہی امیر اشرف صاحب، کون کہہ سکتا تھا؟ بوڑھا ہو چکے تھے، میرے خیال سے 35-40 سال کی عمر ہوں گے، بوڑھا ہوئے تھے وہ، جوانی کی عمر میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کون کس کو معلوم تھا کہ جوانی کی عمر میں چلے جائیں گے جو اس انسان نے اللہ کے لیے اتنی بڑی بڑی خدمتیں انجام دی ہو۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں صحت اور تندرستی کا، چلیے وہ بیماری کے حالت میں انتقال کیے۔ پاکستان کے عبد المتین اصغر صاحب، بہت بڑے چوٹی کے عالم، کل انتقال کیے ہیں۔ تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کی عظمت پر تقریریں ہو رہی ہیں، صحابہ کا نام زبان سے چل رہی ہے، روح اللہ نے قبض کر لی۔ کوئی بیماری نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں ہے، حقیقت نظروں سے نہیں دیکھا، البتہ یوٹیوب میں دیکھا میں نے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہوگی تو آپ کا موت آئے گا، موت بیماری سے پہلے بھی آتی ہے۔ اس لیے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کن فی الدنیا غریب او عابر السبیل، اے میرے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اللہ کے نبی اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابی، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہو۔ یعنی جس طرح سے ایک اجنبی انسان کو کوئی نہیں پہچانتا، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی زندگی گزارو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ مسافر سفر کرتا ہے، اس کو کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ ہمیں منزل مقصود تک پہنچنی ہے۔ اب کہیں پہ ٹھہرنا بھی ہوتا ہے، کسی سے دل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے معلوم ہے ہمیں دل لگا کر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا مجھے۔ وہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس منزل کو اپنے ذہن پہ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، دنیا میں ایک اجنبی انسان کی طرح رہو، دل نہ لگاؤ، اللہ سے دل لگاؤ، یقیناً کامیاب ہو جائے۔ بہرحال جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرے، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے موت آئے اس سے پہلے کی جو زندگی آپ کو ملی ہے، ان زندگی میں اتنے اعمال کر لیجئے، اتنے نیکیاں کر لیں کہ جب آپ کی موت آئے تو اللہ کے پاس وہ نیکیاں، وہ عمل آپ کے لیے جنت جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو اس تندرستی کو اور صحت مندی کو
اتنا اللہ کی عبادت میں مشغول کر لو، اتنا نیکیاں کر لو کہ بیمار پڑ جاؤ جب تو یہ نیکیاں اس بیماری کے لیے کافی ہو جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو موت سے غفلت اور بے اعتنائی اپنائے ہوئے ہیں، اللہ ان چیزوں کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو گناہ اب تک کیے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين